نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، نیز غزوہ احد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل کو دیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو نصارہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایک باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے، وہ بہت ہی زیادہ پھل دیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کے لیے بجائے کہا کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو، نیز یہ تو بہت قیمتی مال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چچا زاد بھائی کو دینے کا کہا کیونکہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، جیسا کہ دکھا کر اور چھپا کر بھی۔ کبھی کبھار ایسی چیز بھی صدقہ کرنی چاہیے جو ہمیں بہت زیادہ محبوب ہو، چنانچہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں دکھاوا مقصود نہیں، مگر کبھی کبھی چھپا کر اور کبھی کبھی دکھا کر صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ برکتیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود و نصارہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تورات اور انجیل ہے، تو تم قرآن کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، پھر کیسے انکار کرتے ہو؟ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی تو تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو بخارا پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ جب نماز قضا ہونے لگی تو آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا وہیں پہنچ کر پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں یہیں پڑھیں گے، چنانچہ رائے کا اختلاف تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ملامت نہ کی، یعنی آپس میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ ایک شاعر نے یوں کہا تھا کہ گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا، پانی پینے پلانے پر جھگڑا، یعنی معمولی باتوں پر جھگڑا کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھیں تاکہ مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم میں ایک دوسرے کی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، یعنی تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے تبلیغ کرنے والوں کی کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، اور انبیاء کا کام بھی وعظ اور نصیحت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگوں پر زور اور زبردستی کرنے کے
مجاز نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔ علماء کا کام بھی لوگوں کو شریعت پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح رہنمائی دینا ہے۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو تم بہترین فرد ہو امت کے، جو کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ چنانچہ نیکی کا کام دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد کا 4 پارہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کو بتایا گیا ہے کہ تم میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، بہت سے ایمان والے بھی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، مختلف مورچے بن گئے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا۔ کچھ صحابہ کے قدم اکھڑے تو شکست وقتی طور پر ہوئی، صحابہ شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور صحابہ کو تبلیغ کی کہ تم نے امیر کے حکم کی اطاعت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ ہم نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ جب دوبارہ خالد بن ولید نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو زخموں سے چور صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی۔ غزوہ احد میں افواہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے تھے اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے تھے، مگر جب یہ سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہیں ایسے لگا کہ وہ دین سے پھر جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور دین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھیلانا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا کہ تم میں جو عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر ابو بکر صدیق نے سورۃ آل عمران کی آیتیں بھی تلاوت کیں۔ اس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حوصلہ ملا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت کو وہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ دین کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ عبادت اگرچہ صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرو تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب میدان جنگ میں قدم اکھڑنے لگے تب اس خطبہ نے صحابہ کو تسلی دی اور کافروں کے خلاف ان کو مدد دی۔ اے ایمان والو، تم باتیں نہ کیا کرو، کافروں کی سی باتیں نہ کیا کرو، یہ نہ جانے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ کافروں کی سی باتیں نہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ کہا کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اسے خود میدان جنگ میں کھینچ کر مارے گی۔ موت زندگی جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام مانو۔ اگر آزمائش آ جائے تو کہہ دو کہ یہ آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھا کرو، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور اس میں کنجوسی کی ممانعت کی گئی ہے کہ نہ تو ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو نہ ہی کھلا چھوڑ دو۔ چنانچہ میدان جنگ میں علاج اور مال داروں کا فرض ہے کہ وہ میدان جنگ میں علاج کے لیے سرمایہ فراہم کریں۔
یہ دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی کنجوسوں کے لیے جو کہ دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسی دولت کا توق بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ اگر خرچ کر رہے ہو تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تمہیں میراث دے گا کہ میں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے کنجوسی نہ کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال و جان میں آزمائشیں آتی رہیں گی اور صبر سے کام لیا کرو، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اہل علم سے کہا اور علماء سے عہد لیا گیا کہ تورات اور انجیل کی آیتوں کو میدان جنگ میں بیان کیا جائے گا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اور چند پیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالا۔ تو مسلم علماء کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو تبدیل نہ کریں، اس پر پردہ نہ ڈالیں، اسے نہ چھپائیں، بلکہ شریعت کے احکامات کو درست بیان کریں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اے اللہ، تو نے ہر چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اے ایمان والو، اس کائنات کے حسن کو دیکھتے رہو کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے یہ بھی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔